یہ معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے جو ہے اب آگے کیا اقدامات کرنے ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ ضرور کرتا رہوں گا، مگر یہاں پر بات ہے کہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے، اس کی نیز کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہ صدر عارف علوی کا جو عملہ ہے وہ اتنا بااختیار ہے کہ وہ یہ تمام قدم اٹھا سکے۔ صدر کی پاور کے سامنے جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ سرنگو ہوتے ہیں، کیونکہ اس صدر کی پرمیشن کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ صدر کی پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ کوئی ہائی جو پروفائل کی جابز ہوتی ہیں ان پر جو ہے کسی بندے کو رکھا نہیں جا سکتا۔ صدر کی ہائی پروفائل جو بندے ہوتے ہیں ان کے تبادلے کے حوالے سے بھی صدر کے اختیارات ہوتے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے جو سوالات ہیں وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے دستخط ہو کے بل بھی پاس ہو جاتا ہے۔ یہ قابل اعتراض بات تھی جو انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کی۔ اتنا بڑا معاملہ اگر ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے تو اس معاملے پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ وہ عملہ جو اس کا کہا نہیں مانتا ان کو کوئی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ عارف علوی جو ہے ان کی بات میں اگر سچائی اور صداقت موجود ہے تو اس حوالے سے ہمیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا قانون، ہمارے فیصلے، ہمارا جو اختیار اور ہمارا جو پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے تمام قوانین پر اب سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ تمام قوانین جو پاس ہوئے ہیں قوانین اس حوالے سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے بات کرنی ہے صدر مملکت عارف علوی کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل پر دستخط کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل کے معاملے پر تحقیقات کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹہ نے دائر کی ہے اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت کو 10 دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ درخواست کے زیر التوا ہونے تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر عمل درآمد جو ہے وہ فی الحال روک دینا چاہیے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ صدر مملکت کے بیان کے بعد قانون سازی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل سے براہ راست عوام کے حقوق وابستہ ہیں۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز صدر مملکت عارف علوی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی گئی تھی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جو ٹویٹر ہے اس پر انہوں نے بیان صدر عارف علوی نے اس بیان میں کہا تھا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان بل سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے اپنے عملے کو کہا تھا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں۔ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق بھی کی تھی کہ بل دستخط کر کے واپس بھیج دیے ہیں۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی کے خلاف اور میرے حکم کو مجروح کیا ہے اور اللہ سب جانتا ہے۔ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں اور ان بل سے متاثر ہونے والے افراد سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے جو ہے اب آگے کیا اقدامات کرنے ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ ضرور کرتا رہوں گا، مگر یہاں پر بات ہے کہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے، اس کی نیز کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہ صدر عارف علوی کا جو عملہ ہے وہ اتنا بااختیار ہے کہ وہ یہ تمام قدم اٹھا سکے۔ صدر کی پاور کے سامنے جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ سرنگو ہوتے ہیں، کیونکہ اس صدر کی پرمیشن کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ صدر کی پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ کوئی ہائی جو پروفائل کی جابز ہوتی ہیں ان پر جو ہے کسی بندے کو رکھا نہیں جا سکتا۔ صدر کی ہائی پروفائل جو بندے ہوتے ہیں ان کے تبادلے کے حوالے سے بھی صدر کے اختیارات ہوتے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے جو سوالات ہیں وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے دستخط ہو کے بل بھی پاس ہو جاتا ہے۔ یہ قابل اعتراض بات تھی جو انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کی۔ اتنا بڑا معاملہ اگر ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے تو اس معاملے پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔
وہ عملہ جو اس کا کہا نہیں مانتا ان کو کوئی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ عارف علوی جو ہے ان کی بات اگر سچائی اور صداقت موجود ہے تو اس حوالے سے ہمیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا قانون، ہمارے فیصلے، ہمارا جو اختیار اور ہمارا جو پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے تمام قوانین پر اب سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ تمام قوانین جو پاس ہوئے ہیں قوانین، اس حوالے سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس انفارمیشن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔